یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں زوال ہے، ہر چیز کا زوال ہے۔ انسان بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آئے گی، بڑھاپے کے بعد تو پھر موت ہی آئے گی، اور موت کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ ویسے تو کسی کی موت کا پتہ نہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ بڑھاپے کے بعد تو پھر موت ہی ہے۔ اور یہ جو سفید بال ہیں یہ انسان کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے، جو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مجھے ذہن میں آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے، جب انسان عمر میں بڑھتا رہتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک عمر لمبی ہو جائے، اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور دوسری خواہش ہوتی ہے کہ مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دو خواہشات انسان کی بڑھتی رہتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ذرا سوچنے والی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بوڑھے شخص میں یہ دو باتیں جوان ہو جائیں گی۔ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک عمر لمبی ہو جائے اور دوسرا مال بڑھتا جائے۔ یہ دو مرض ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دو مرض ہیں۔ جس شخص نے ان دو امراض کا علاج کر لیا تو اس کے لیے یہ ایک وعید ہے، اصل میں ایک یہ وعید ہے کہ جس شخص کے اندر یہ دو مرض ہوں گے وہ مرض عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک لمبی عمر ہونے کا مرض کہ میری عمر لمبی ہو جائے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، اور دوسری کہ مال کی محبت۔ جس کے اندر یہ مرض ہوگا تو فرمایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دو مرض جوان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جوانی ہی میں ان دو امراض کا علاج کر لیں، ان دو امراض کا علاج کر لیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو ہم بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مجھے اردو پشتو نہیں آتی نا، جب آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی نا تو میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ سمجھ میں آئی ہے کہ بات نہیں کہ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے مجھ سے ملنے کو، میں بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اور جو مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، میری ملاقات کو محبوب نہیں رکھتا، میری ملاقات کو پسند نہیں کرتا، میں بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان کا
تقاضا ہے، یہ انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی ایمان لایا، ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت بھی دل میں آتی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نا، یہ کلمہ اللہ کی محبت کو دل میں ساتھ ساتھ لے کر آتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں لگ کر، دنیا کی لذتوں میں لگ کر، دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دنیا کی گرد و غبار دل میں آ جاتی ہے، تو یہ گرد و غبار، دنیا کی محبت کا گرد و غبار اس محبت کو چھپا دیتا ہے، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کرنے کو اس کا کتنا جی چاہتا ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ملاقات کا شوق نہ ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت جو لا الہ الا اللہ اس کے دل میں لے کر آیا تھا، اس محبت کے اوپر دنیا کی گرد و غبار لگ گئی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں مشائخ صوفیہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ مشائخ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی صحبت میں اپنے تعلق والوں کو بٹھا کر، ان پر توجہ ڈال کر، ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کو اللہ کا ذکر بتا کر دل کے اوپر سے اس گرد و غبار کو دور کرتے ہیں۔ جب وہ گرد و غبار دل پر سے دنیا کی دور ہوتی ہے، تو اندر سے خالص محبت جو کلمے کے ساتھ دل میں گھس گئی تھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر جو حدیث میں ہے نا کہ یہ اللہ کا ذکر سیکل کا کام دیتا ہے۔ سیکل کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالش کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، صفائی کرنے والی، جیسے صابن ہے، جیسے اور چیز، برتنوں کو دھونے کے لیے دوسرا صابن ہے، رگڑا جاتا ہے اسے، اور پھر اس کے اوپر کپڑا پھیرا جاتا ہے، پھر اس پہ اخبار پھیرا جاتا ہے تو وہ شیشہ چمک جاتا ہے۔ تو اللہ والے ذکر بتا کر، ذکر کروا کر دلوں کے اوپر سے اس گرد و غبار کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے پر حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ دلوں کے لیے سیکل کا کام دیتا ہے، دل کے اوپر سے گرد و غبار کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک گرد و غبار جب دور ہوا، اندر سے جو ہے وہ محبت نکل آئی کہ جس کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ شدت والی محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، مسلمان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ جو نو مسلم ہوتے ہیں یہ پرانے مسلمانوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہاں جی، واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں۔ کتنے اللہ والے، کتنے نو مسلم ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ اکبر۔ انڈیا میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم ہے انڈیا میں، وہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہ ہوتے ہیں انڈیا میں۔ ان کے ہاتھوں لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے، لاکھوں ہندو۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے نا، ہندو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ذمہ لگاتے ہیں، وہ ٹارگٹ لیتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جی میں روزانہ کے اعتبار سے ایک ہندو کو مسلمان کروں گا۔ ایک نو مسلم کہتا ہے کہ اس کا انٹرویو شائع ہوا تو اس نے بتایا کہ مہینہ ہو گیا تقریباً میں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا، روزانہ کے اعتبار سے ایک ہندو مسلمان ہوا میرے ذریعے سے، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کیا ہوا، کہتے جی 3-4 دن ہو گئے ہیں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوا میرے ہاتھ میں۔
1 مہینہ یا 40 دن گزر گئے ہیں، ہر دن ایک ہندو مسلمان ہوا ہے میرے ہاتھ پہ، اور 3-4 دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ ناراض ہو گئے ہیں کہ کوئی میرے ذریعے سے ہدایت نہیں مل رہی کسی کو۔ یہ جذبہ ہم پرانے مسلمانوں کا ہوتا ہے، یہ جذبہ اسی کا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا، اور اسی وقت اس لا الہ الا اللہ نے اس کے اندر سے دنیا کی گرد و غبار کو نکال کے باہر پھینک دیا، اور اس کے اندر اللہ کی محبت کو یہ کلمہ لے کر آیا، اور اس نے اس کی حفاظت کی۔ حفاظت کے ساتھ ہی پھر اس کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 1 مہینہ ہو گیا، 40 دن ہو گئے کہ ہر دن اس کے ذریعے سے مسلمان ہو رہا ہے کوئی، ہے نا؟ ماشاء اللہ، اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ ایک لڑکی کا قصہ لکھا ہے، نسیم ہدایت کے جھونکے ان کی کتاب ہے، اس میں ہیرا اس کا نام رکھا گیا، مسلمان ہو گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، اس کے باپ نے، اس کے چاچا نے اس کو لے جا کر پہلے اس کو بہت مارا پیٹا، وہ جب نہ اس نے اسلام چھوڑا، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر گئی، تو اس کو اٹھا کر لے گئے اور لے جا کر گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو پھینکا، پھر اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈالا، پھر اس کو آگ لگا دی، اور وہ جل رہی تھی آگ کے شعلوں کے اندر، اور وہ پکار کر پہلے اللہ کو پکارتی رہی، پہلے ان کو کہتی رہی کہ اے میرے چچا تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور اے میرے ابا تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم ایمان لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، ورنہ قیامت کے تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ ان کو تبلیغ کرتی رہی، اور پھر اللہ کی طرف جب آگ لگی جسم پہ، پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، ہاں، اور تو نے اپنے نبی کی غار ہرا کے اندر حفاظت فرمائی تھی، تو میرا نام بھی ہرا ہے، تو مجھ پر بھی رحم فرما۔ اور کلمہ پڑھنا شروع کیا، کلمہ پڑھتی رہی اور آگ سے جل کے راکھ ہو گئی۔ ایسی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ایمان لائی ہے، اور اس ایمان کی، اس کلمے کی اس نے حفاظت کی ہے، دل کے اوپر غیر کی محبت آنے نہیں دی، غیر کا گرد و غبار آنے نہیں دیا۔ تو یہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ والے، یہاں شدید محبت کرنے والے۔ ہاں، تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اور وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو ملاقات کا شوق ہے، محبت کا ہی تقاضا ہے نا کہ ملاقات کی جائے، اور ملاقات موت کے بغیر موت اللہ سے محبوب کو ملانے کے لیے پل ہے، تو وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی ملاقات کا وقت سمجھتے ہیں وہ موت کو۔ تو جن کے دل میں یہ ہے، تو یہ تمنا، اللہ سے ملاقات کی تمنا، یہ دوسری تمنا کو روکتا ہے کہ جی میری لمبی عمر ہو، اور نمبر 2 دنیا کی مال کی ہرس بڑھتی رہتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ مال کی ہرس بڑھتی رہتی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کی محبت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر جو صفت ہے وہی ترقی کرے گی، جو صفت ہے وہ ترقی کرے گی۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ مرض ہے تو یہ مرض عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ اگر مال کی محبت ہے تو یہ محبت عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں یہ مہلت عطا فرمائی، زندگی کے جتنے سانس ہیں یہ مہلت ہیں کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیں، اور دنیا کی محبت کو دل سے ہم نکال دیں۔ اور یہ جوان بھی کر سکتے ہیں اور بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، مہلت تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی نا۔ 100 سال کا کافر یہ کلمہ پڑھ لے، یہ آتا نا، فضائل سناتے ہیں تبلیغ والے، پہلے نمبر کے فضائل سناتے ہیں کہ ایک شخص اگر 100 سال کا بوڑھا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے
تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اسی وقت مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ فضیلت سناتے ہیں نا تبلیغ والے۔ تو 100 سال کی عمر کا بوڑھا جو ہے وہ بھی اگر اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ سے دعائیں مانگے گا کہ اللہ یہ بیماری میرے اندر ہے، دنیا کی محبت میرے دل میں ہے، تو اس محبت کو نکال دے اور میرے دل کے اندر اپنی محبت راسخ فرما دے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ شانوں سے یہ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذہن سے نکال دیں بالکل کہ انسان جو اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، نہ نہ نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آگے فرمایا کہ جو ہماری عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو عنقریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو دعا مانگنے کے ساتھ اگلی بات فرمائی ہے، یہاں فرمایا کہ میں مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور پھر آگے فرمایا ہے جو تکبر کرتا ہے ہم سے مانگنے ہماری عبادت کرنے کے معاملے میں تو عنقریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ دعا عین عبادت ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں سے ہم یہ مانگیں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے، اللہ ضرور یہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم مانگیں تو صحیح نا، مانگنے والے تو بنے، ہم مانگیں اللہ سے۔ ہم تو مانگتے ہیں کہ جوان مانگتے ہیں کہ جی امتحان میں پاس ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں دنیا کی تعلیم میں۔ باپ مانگتا ہے کہ اللہ میرے بیٹوں کو ان کو خوشحال کر دے، ان کو پریشانی نہ ہو کسی قسم کی۔ کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی آخرت سنوار دے، ان کو تقویٰ عطا فرما دے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ باپ کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگنے والے بن جائیں، مانگنے والے منگتڑ بن جائیں، خوب اللہ سے مانگیں اور کثرت سے اس کا ہم ذکر کریں تو دل ہمارا صاف ہوتا رہے گا، دنیا کی گرد و غبار دور ہوتی رہے گی۔ خوب اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ ہم جسم کو تو خوراک دیتے رہیں اور روح کو خوراک نہ دیں، جسم تو طاقتور ہو گیا لیکن روح جو ہے وہ ظلمت والی بن گئی تو مار پڑے گی، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور دنیا کے اندر بھی چین و سکون نہیں ملے گا اس کو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں چین و سکون ملے، قبر میں مارنا پڑے، قبر کے اندر نور ہی نور ہو، جنت کا باغ بن جائے، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے، تو ہم اپنی روح کو منور کریں، اور روح منور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اور اللہ کی یاد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیسرا کلمہ صبح کو پڑھ لیا ہم نے 100 دفعہ شام پڑھ لیا، استغفار 100 دفعہ، یہ کرنے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے، یہ کرنے ہیں 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، صبح شام اس کا اہتمام، یہ ذکر ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام، یہ ذکر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نماز، یہ ذکر ہے۔ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تہجد پڑھیں، مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ہے۔ سورہ ملک رات کو پڑھیں گے، قبر میں نور ہوگا، قبر میں یہ عذاب قبر سے یہ محفوظ رہے گا، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں۔ مسنون دعائیں، آئینہ دیکھ کر دعا پڑھیں، کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھیں، سنت کے مطابق لباس پہنیں، واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں، بائیں پاؤں سے جائیں، باہر نکلتے ہوئے دائیں پاؤں سے آئیں، دعا پڑھ کے نکلیں، دعا نکل کے پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں دائیں پاؤں سے دعا پڑھیں، باہر نکلیں دعا پڑھیں۔ ہر موقع کی تو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔
صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سارا دن حفاظت فرماتے ہیں، ساری رات حفاظت فرماتے ہیں۔ کھانا کھانے کی دعا ذکر ہے، سونے کی دعا ذکر ہے، اٹھنے کی دعا ذکر ہے۔ ان سارے اذکار کو ہم اہتمام کے ساتھ کریں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری روح کو منور کر دے گا، ہماری روح کو روشن کر دے گا، ہماری روح کو خوشبودار کر دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی دھندوں کے اندر ہم نے روح کو آزاد چھوڑ دیا۔ دنیا کی ظلمتیں، یہ ساری دنیا ظلمت قدا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے روح کو تو اس کی ظلمتیں خود بخود اس پر آئیں گی۔ صفائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہاں، اور گند کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک آندھی چلے گی، گند ہی گند ہو جائے گا، پھر محنت کرنی پڑے گی صاف کرنے کے لیے۔ تو آپ محنت کرنا چھوڑ دیں تو دل کے اوپر ظلمت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو سانس اللہ نے دیے ہیں یہ مہلت ہے، بس اس سے فائدہ اٹھائیے۔ کل کا دن ہم نے نہیں دیکھا ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، آج کا دن ہے، آج ہی کے دن ہی ہم نے محنت کرنی، بس یہ طے کرنا ہے ہم نے۔